السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بیت فی الجنہ، رواہ مسلم۔ مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا: من صلی 12 رکعتا فی یوم ولیلہ، جو شخص دن رات میں 12 رکعت کی پابندی کرے، 12 رکعت نماز پڑھے، بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، تو اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جائے گا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعت سنت مؤکدہ کی فضیلت بیان کی ہے۔ سنت مؤکدہ وہ نماز جو فرض نماز سے پہلے ادا کی جاتی ہے یا فرض نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے، اور اس کو سنن رواتب بھی کہتے ہیں، یا سنت راتبہ یا سنن رواتب، یعنی جس کی پابندی کی تاکید کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غیر معمولی پابندی کی ہے۔ تو ان نمازوں کی پابندی اہل ایمان کا شعار ہے، اہل سنت کا شعار ہے۔ سنت مؤکدہ کی تعداد ایک روایت کے مطابق 12 رکعت اور دوسری روایت کے مطابق 10 رکعت ہے۔ علی کل حال 12 رکعت پڑھنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، یہ 12 رکعت ہے۔ اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اس حدیث کی جو روایت بیان کرنے والی صحابیاں ہیں، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں: ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، میں نے اس کو کبھی چھوڑا نہیں ہے۔ یعنی میں نے دن اور رات میں 12 رکعت سنت مؤکدہ یا سنن رواتب کی پابندی کی ہے، اور ہر روز پابندی کی ہے، اس کا اہتمام کیا ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرنے والے راوی انبسہ رحمہ اللہ ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ جب سے میں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سماعت کی، حدیث سنی ہے، تو میں نے بھی کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ نعمان بن سالم رحمہ اللہ اس حدیث کے راویوں میں سے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث عمرو بن اوس رحمہ اللہ سے سنی ہے، میں نے کبھی نہیں چھوڑی ہے۔ یعنی سنت مؤکدہ، سنن رواتب کی میں نے پابندی کی ہے۔ اس حدیث کے جو اکثر روات ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے والے جو اکثر راوی ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبسہ رحمہ اللہ اور نعمان بن سالم رحمہ اللہ، عمرو بن اوس رحمہ اللہ، یہ سارے کے سارے لوگ سنت مؤکدہ کی بڑی پابندی کرتے تھے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت اور فجر سے پہلے 2 رکعت۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 2 رکعت، یا ایک روایت کے مطابق یہ بھی ثابت ہے کہ ظہر سے پہلے 2 رکعت۔ علی کل حال بہتر اور افضل یہی ہے کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت ادا کی جائے۔ اس کی اگر ہم پابندی کرتے ہیں
بہت بڑی فضیلت اس کی ہے، بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔